یہ امام بخاری رحمہ اللہ، پھر اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب حدیثیں لکھ رہے تھے، کب لکھے؟ کتنے سال کے بعد بول رہا تھا میں؟ 200 سال کے بعد لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 200 سال کا گیپ ہے، یہ 200 سال کے گیپ میں صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب کیسا لکھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد سے سنے ایک حدیث، پھر ان کے استاد نے کس سے سنا؟ وہ ایک ہے چین۔ پھر انہوں نے کس سے سنا؟ یہ چین۔ پھر انہوں نے کس سے سنا؟ کہاں جا کے پہنچتی ہے؟ صحابی تک پہنچتی۔ صحابی نے کس سے سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چین ہے پوری حدیث کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بھی، اب یہ 200 سال کا جو گیپ آیا، اب حدیث سن رہے، کسی سے لکھنا ہے میرے کو حدیث، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کے پاس بھی جا رہے، کچھ اصول بنائے حدیث لکھنے کے اصول۔ کیسے اصول ہے دیکھیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصول 5 اصول بنا دیے، 5 بھی ہے، کئی محدثین کے جگہ اور بھی ہے، لیکن ایک 5 مشہور اصول ہے، وہ اتصال السند۔ مطلب یہ ہے کہ سند جڑی ہو، تم نے کس سے سنا؟ ایک راوی دوسری راوی سے ملنا اور ایک زمانے کے ہونا۔ مطلب یہ جو چین ہے، یہ چین صحیح ہے یا نہیں ہے، پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرتے تھے۔ تم کس سے سنے؟ تم کس سے سنے؟ تم کس سے سنے؟ تو یہ سب لوگ ایک ہی زمانے کے تھے یا نہیں، تو ان کی چین کہیں پر کٹی ہوئی نظر آ رہی، پہلے یہ تحقیق کرتے تھے حدیث لکھنے سے پہلے، رائٹ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عدل۔ عدل کا مطلب اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سے بھی سن رہے، وہ کیسا آدمی تھا، کہنے والا اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کا ڈر تھا، تقوی والا تھا یا نہیں تھا، یہ تمام چیزیں تحقیق کرتے تھے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز کیا تحقیق کرتے تھے؟ اب جس سے بھی حدیث سن رہے، اس کا ضبط، مطلب اس کا میموری کیسا ہے، اس کے پاس اس کی یادداشت کیسی ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، یہ چیک کرتے تھے جس کے ساتھ بھی سن رہے، یہ کبھی بھولا ہوا تو نہیں ہے، اس کی میموری کم تو نہیں ہے، یہ تمام چیزیں پہلے تحقیق کرتے تھے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز شاذ۔ شاذ کا مطلب یہ ہے اس کی بات کسی صحابی کی بات سے ٹکراتی تو نہیں ہے، یا پھر دوسرے معتبر راویوں سے ٹکراتی تو نہیں ہے۔ اب میں یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سے حدیث سن رہے، اس کی بات صحابی کی بات سے ٹکراتی تو نہیں ہے نا، یہ چوتھی چیز تحقیق کرتے تھے۔ 5ویں چیز یہ ہے علت۔ علت کا مطلب دماغی طور پر صحیح تھا یا نہیں تھا، مطلب کچھ دیوانگی، یا پھر نہیں تو جیسے ہم بولتے ہیں نا، کوئی دیوانہ ہے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے والا ہے، کچھ مینٹل ہے، کچھ تو بھی ہے نا، تو ایسا تو نہیں ہے اس کا دماغ، یہ کیسا آدمی تھا۔ یہ 5 چیزیں جس سے بھی حدیث سنتے، یہ پوری 5 چیزوں کی تحقیق کر کے وہ آدمی کیسا ہے، تقوی والا ہے، دماغی طور پر اچھا ہے، حافظہ اس کا اچھا ہے یا نہیں ہے، اور وہ جو چین بیان کر رہا ہے، وہ چین پوری جڑی ہوئی ہے یا نہیں تو کٹی ہوئی ہے۔ وہ جس سے سن رہا تھا حدیث، وہ حدیث بولنے والا، اس کو سنانے والا ایک زمانے کے تھے یا نہیں تھے، یہ پوری چیزیں تحقیق کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لکھتے تھے۔ یاد رکھ، صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری صحیح بخاری لکھنے کے لیے کئی لاکھوں حدیثوں کو سنے، جس کے پاس بھی تھا سنے، اس کو لکھ لیے، لیکن بعد میں تحقیق کر کے صحیح اور غلط کو فرق کرتے 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 وہ ہزاروں کی تعداد میں آ کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ محدثین کی اتنی زیادہ محنت کے بعد ہمارے پاس یہ حدیث جمع ہوئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کیا ہے، پوری ضعیف حدیثوں کو الگ، صحیح حدیثوں کو الگ کر کے وہ بھی کتابیں لکھ دی ہے۔ تو ہم کو اب ضعیف حدیثیں کیا ہے الگ ہے، معلوم ہے، اس پہ عمل کرنا نہیں ہے، صحیح حدیثیں کیا ہے معلوم ہے، اس کے اوپر